اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج سے ہم ناظرین بطور سیریز ہم بات کریں گے وحی پر، کہ وحی کا لغوی معنی کیا ہے، کتنے معنی میں یہ لفظ وحی یوز ہوتا ہے، اور وحی کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ وحی کا جو لغوی معنی ہے، علامہ ابن اسیر جزری کہتے ہیں کہ حدیث میں وحی کا بکثرت ذکر ہے۔ لکھنے کو بھی وحی کہتے ہیں، اشارہ کرنے کو بھی وحی کہتے ہیں، کسی کو بھیجنا اس کو بھی وحی کہتے ہیں، الہام کو بھی وحی کہتے ہیں، اور چھپے ہوئے کلام پر بھی وحی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ علامہ مجد الدین فیروز آبادی وہ لکھتے ہیں قاموس میں کہ وحی کا معنی، یعنی لغوی معنی کی بات ہو رہی ہے، اشارہ، لکھنا، رسالہ، الہام، کلام خفی، ہر وہ چیز جس کو تم غیر کی طرف القاء کرو اسے اور آواز کو وحی کہتے ہیں۔ ناظرین، علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ اب وحی کا جو اصطلاحی معنی، یہ تو ناظرین لغوی معنی ہم نے عرض کر دیا، فرماتے ہیں کہ وحی اس کلام کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف نازل فرماتا ہے۔ چونکہ وحی کا ایک معنی جو ہے کلام خفی بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر کسی پر یہ کلام نازل نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر، اپنے رسولوں پر جو کلام جو ہے وہ اس کا نزول فرماتا ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ ابن الانباری نے کہا کہ اس کو وحی اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتہ اس کلام کو لوگوں سے مخفی رکھتا ہے۔ نبی پر جو کلام نازل ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے، کسی فرشتے کی وساطت سے، تو وہ کلام لوگوں سے مخفی ہوتا ہے، اس لیے اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور وحی نبی کے ساتھ مخصوص ہے، وہ نبی کے جس کو لوگوں کی طرف ہدایت کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ناظرین، لوگ ایک دوسرے سے جو خفیہ بات کرتے ہیں وہ بھی اسے بھی وحی کہتے ہیں، کیونکہ وحی کا اصل معنی ہے خفیہ پیغام بھیجنا، خفیہ کلام کرنا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اس طرح ہم نے سرکش انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا، جو خفیہ طور سے ملمح کی ہوئی جھوٹی بات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، وحی کا لغت میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ خفیہ طریقے سے خبر دینا، اسی وجہ سے الہام کو بھی وحی کہتے ہیں۔ اور اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بھی یعنی کوئی اشارتاً بات ہو یا خفیہ کلام ہو تو اسے بھی وحی کہا جاتا ہے، جیسے سورہ مریم میں آیت نمبر 11 میں ہے، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا۔ سو زکریا اپنی قوم کے سامنے عبادت کے حجرے سے باہر آئے، بس ان کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہاں پر اوحا بمعنی اشارے کے ہے کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو خفیہ طریقے سے کلام کیا گیا اسے بھی وحی کہا جاتا ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ شورہ کی آیت نمبر 51۔ اور کوئی بشر اس لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے جو اس کے حکم سے وہ پہنچائے
جو اللہ چاہے۔ بشر کی طرف وحی کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بشر کو خفیہ طور سے کسی چیز کی خبر دے، یا الہام کے ذریعے، یا خواب کے ذریعے، یا اس پر کوئی کتاب نازل فرمائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی تھی، یا جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام پر قرآن نازل فرمایا۔ اور یہ سب اعلام یعنی خبر دینا ہے، اگرچہ ان کے اسباب مختلف ہیں۔ ناظرین و سامعین، آج کے اس یعنی ابتدائی سیگمنٹ میں ایک بات یہ واضح ہوئی کہ وحی کا جو لغوی معنی ہے، لکھنا، اشارہ کرنا، کسی کو پیغام بھیجنا، الہام کرنا اور کلام خفی کرنا، چھپا ہوا کلام کرنا، تو پھر اصطلاحی معنی بھی ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر، رسولوں پر جو کلام نازل فرماتا ہے اس سے وحی کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحی معنی ہے، اور اس کو وحی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کلام ان لوگوں سے خفیہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، پھر نبی یا رسول علیہ السلام وہ کلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو آج ناظرین اس کا جو یوں سمجھ لیجئے نتیجہ تھا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب وحی جو ہے قرآن کریم میں کن کن معنی میں استعمال ہوا ہم یہ بھی عرض کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ضرورت اور ثبوت وحی، ناظرین اس بارے میں بھی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ رعد اور اس کی آیت نمبر 25 ہے۔ آیت نمبر 25 آج کے سبق میں شامل ہے۔ یہ 25 کا سیکنڈ پورشن ہے جو آج کے سبق میں ہے۔ تو فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ سب مل کر ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ فی الارض پڑھیں گے، وقف کی صورت میں فی الارض پڑھا جائے گا، لام الف لا۔ ناظرین اس کا معنی ہے نہیں، یعنی یہاں وقف کرنا، رکنا جائز نہیں ہے۔ سوء الدار، وقف کی صورت میں سوء الدار پڑھا جائے گا۔ جب وقف نہیں کریں گے تو را کو باریک پڑھیں گے کہ را کے نیچے زیر، جب وقف کریں گے تو را ساکن ہوگا، را کا ما قبل الف اس پر بھی کوئی حرکت نہیں، تو اس کا ما قبل دال ہے، اس پر زبر ہے، تو وقف کی صورت میں را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے، سوء الدار۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 25 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 25 کا سیکنڈ پورشن یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ ان ایک کلمہ، یوصلا دوسرا، واو تیسرا، یفسدون چوتھا، فی پانچواں، الارض چھٹا، اولئک ساتواں، لا آٹھواں، پھر اس کے بعد ہم نواں، اللعنۃ 10واں، پھر ناظرین آپ دیکھیں سوء 11واں، الدار 12واں۔ کل یہاں 12 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پہ ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ان یوصل، یہاں نون ساکن کو یوصل کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، اور یہاں یرمنون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا۔ ان یوصل نہیں، ان یوصل، و یفسدون فی الارض۔ ناظرین فا کے نیچے زیر ہے سے الارض کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اردی میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہاں وقف کریں گے تو فی الارض پڑھیں گے، لیکن یہاں رکنا جائز نہیں ہے۔ اگر رک بھی گئے مثال کے طور پر فی الارض تو ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ پچھلے کلمے یا جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں گے۔ یہ اصول ہے وہاں، یعنی ایسی سچویشن ہو کہ جہاں کوئی رمز وقف بھی موجود نہ ہو اور جہاں پر کوئی علامت وقف بھی نہ ہو۔ اولئک، لام پر کھڑا زبر، اوپر مد کی علامت، یہ مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، میگزیمم اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اصل میں لی ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہوا، لا پڑھا گیا، ملا کر پڑھیں گے لہم۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں لہم میں میم پر پیش ہوگا، اس سے اللعنۃ کی لام کے ساتھ ملائیں گے، اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ لہم اللعنۃ و لہم سوء
الداری. سو میں آپ دیکھیں مد متصل ہے، مد واجب بھی کہیں گے. منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. سوء الداری، دال مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. لیکن وقف کی صورت میں را ساکن ہوگا تو ما قبل کا ما قبل دال پر زبر ہے، تو اس صورت میں پر کر کے پڑھیں گے. سوء الداری یہاں وقف کریں گے تو سوء الدار پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. یہ آیت نمبر ناظرین 25 ہے، اور اعراب لگاتے ہیں جلدی سے. ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر دیکھیں ناظرین کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے. تو پہلا اسم ہے الارض، دوسرا اولئک، تیسرا ہم، چوتھا لعنت، اچھا جی ہم نمبر 3 آئے گا، اور پانچواں سوء، اور چھٹا الدار. 6 اسماء ہیں. اچھا جی نمبر 1 الارض، اور نمبر 2 اولئک، نمبر 3 ہم، نمبر 4 لعنت، نمبر 5 سوء، نمبر 6 الدار. ناظرین 6 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا یوصل، دوسرا یفسدون. تو یہاں پر 2 افعال ہیں، یوصل اور یفسدون. اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا ان، پہلا ہے ان، دوسرا واو، تیسرا فی، اور چوتھا لی. 4 حروف ہیں. پہلا ان، دوسرا واو، تیسرا فی، اور چوتھا لی. ناظرین 6 اسماء، 2 افعال، 6 اور 2 8، 8 اور 4 12، تو کل یہاں پر 12 کلمات ہوئے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء کو. یہاں پر 12 کلمات ہیں. تو پہلا اسم آپ دیکھیں الارض. ارض کہتے ہیں زمین کو،
ارض کہتے ہیں زمین کو، اور بہت سے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ ارض اس میں جنس ہے اور اس اعتبار سے یہ واحد جمع دونوں پر دلالت کرتا ہے، تو ارض کا معنی زمین بھی ہو سکتا ہے، زمینوں بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے ارادن، تو ارض زمین، ارادن بہت سی زمین ہے۔ اچھا یہ بات یاد رہے کہ اردو میں ہم ارض کہتے ہیں، ضاد پڑھتے ہیں، عربی میں ارض کہتے ہیں، اردو میں اراضی کہتے ہیں، عربی میں ارادن کہتے ہیں یا ارادی کہتے ہیں، تو یہ اردو میں بھی عام طور پر ارض اور اراضی استعمال کیا جاتا ہے۔ فلاں کی اتنی اراضی ہے یعنی اتنی زمینیں ہیں۔ اولئک یہ ناظرین اس میں اشارہ ہے۔ اچھا یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ناظرین کہ یعنی اس میں اشارہ بعید، جو دور کا اس میں اشارہ ہوتا ہے، چاہے مذکر ہو مؤنث ہو، تو اس میں جمع کے لیے اولئک کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ذالک ذانک اولئک، تلک تانک اولئک، اور قریب ہو مذکر ہو یا مؤنث ہو تو ہؤلاء استعمال ہوتا ہے۔ تو اولئک کا معنی کیا ہوگا؟ وہ سب، وہ، اور اسی طریقے سے یہ لوگ، وہ لوگ، یہ جو جمع پر دلالت کرتے ہیں، جو معنی جمع پر دلالت کرتا ہے تو وہ معنی لیا جا سکتا ہے اس میں اشارہ کے اعتبار سے۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں لعنت، لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور یہ لعنت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لعنت کا معنی لعنت ہی ہوتا ہے، یہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین سوء، سوء کا معنی برا، سوء کا معنی برا، الدار گھر، دیار اس کی جمع ہے، دار ایک گھر، دیار بہت سے گھر۔ ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یوصل اصل میں تھا یوصلو، فعل مضارع مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب۔ مجہول وہ فعل جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور معروف وہ فعل جس میں فاعل معلوم ہو۔ اچھا اس کا ناظرین معروف کیا بنے گا؟ یوصلو، اور مجہول کیا بنے گا؟ یوصلو۔ یوصلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ملاتا ہے یا ملائے گا، یوصلو وہ ملایا جاتا ہے یا وہ ملایا جائے گا، تو اس میں آپ دیکھیں ترجمہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ تو ان یہاں پر داخل ہوا ہے تو ان یہ کام کرتا ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ ان فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے یعنی زبر دیتا ہے، تو یوصلو سے کیا ہوا؟ این یوصلا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نون ساکن کو یا کے ساتھ ملایا ہے تو یا کی آواز ہونے کے ساتھ ادا کریں گے، تو ان یوصلا نہیں این یوصلا پڑھیں گے۔ دوسرا یہ کہ فعل مضارع پر جب ان داخل ہوتا ہے تو ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، اب یہ حال یا مستقبل کے معنی میں نہیں رہتا۔ این یوصلا یہ کہ وہ ملایا جائے، یہ ہے کہ اسے ملایا جائے۔ اس کے بعد یفسدون، یفسدون فعل مضارع معروف، صیغہ جو ہے وہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ فساد کرتے ہیں یا وہ فساد کریں گے، اور یہاں معنی کیا ہوگا پریزنٹ کے اعتبار سے؟ وہ فساد کرتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ان اس کا استعمال، اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ واو کا معنی اور ہے، فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے میں، فی کا معنی ہے میں، اور لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ تو ناظرین 12 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نمبر 1 ارض اور اراضی، نمبر 2 لعنت۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ نون یا زبر عین، یا پیش یو، صاد زبر صا، لام زبر لا، عین یو صلا، واو زبر وا، یا فا پیش یف، سین زیر سی، دال واو پیش دو، نون زبر نا، ویفسدونا، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر اور، ضاد زیر دی، فل اور دی، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اولائکا، لام زبر لا، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، لام عین زبر لا، نون زبر نا، تا پیش تو، لہم اللعنتو، لہم اللعنتو، واو زبر وا، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، ولہم، سین واو پیش سو، حمزہ دال پیش اد، دال الف زبر دا، را زیر ری، سوء الداری،
وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ یہاں وقف کریں گے تو وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ پڑھا جائے گا۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کا معنی ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو انتہائی ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اور اسی طریقے سے ناظرین اس میں ہم حدر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، یعنی اتنا قدر تیز پڑھنا، یعنی قدر تیز پڑھنا لیکن اس میں کوئی مخارج میں سے کوئی مخرج یا ادائیگی متاثر نہ ہو یا قواعد متاثر نہ ہو۔ اور ترتیل اور حدر کی درمیانی جو رفتار ہے اسے ہم تدویر کہتے ہیں۔ تدویر کہتے ہیں یعنی بہت زیادہ ٹھہر کرنا پڑے لیکن حدر سے تھوڑا کم ہو۔ جسے ہم عام طور پر ناظرین جب کوئی پروگرام ہوتا ہے، محفل ہوتی تو آغاز میں اسٹارٹنگ میں جو تلاوت کی جاتی ہے یہ ترتیل کے ساتھ ہوتی ہے، تراویح میں جو تلاوت کی جاتی ہے وہ حدر کے ساتھ ہوتی ہے، اور فرض نمازوں میں پنجگانہ میں جو تلاوت کی جاتی ہے وہ تدویر کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ ناظرین اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین جو فی الارض میں لام الف لا آ رہا ہے تو یہ لام الف لا یہاں پر نہیں ہے، میں نے بھی دیکھا تو جیم ہے۔ جیم و فجائز کی شارٹ فارم ہوتی ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں رکنا جائز ہوتا ہے، تو اس کو ذرا چینج کر لیجیے، اگر آپ نے سبق لکھا ہے تو جیم لگا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالس کر سکتے، بلکہ یہ ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ اور سب سے پہلے ناظرین آپ کو ہم لیے چلتے ہیں حرف بحرف، یہ جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے تفہیم القرآن، تو ناظرین اس میں سب سے پہلے آپ کو ہم لیے چلیں گے جو یعنی حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ ان یہ کہ یو صلا ملایا جائے، وا اور یفسدونا وہ فساد کرتے ہیں، فی میں الارض زمین، اولئک یہ لوگ، لا کے لیے، ہم ان، لعنت لعنت، وا اور لا کے لیے، ہم ان، سوء برا، الدار گھر۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے اس سبق کے بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں انہی پر لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت میں برا گھر ہے۔ ناظرین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور ناظرین یہ جو آیت نمبر 25 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے
اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اس سے پہلی آیات میں ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کا، اپنے جو نیک لوگ ہیں، بندے ہیں، ان کی صفات کا ذکر فرمایا۔ ان کی صفات آپ مثال کے طور پر آیت نمبر 22 میں آپ دیکھیں کہ جس میں بلکہ آیت نمبر 21 سے شروع ہے کہ بلکہ آیت نمبر ناظرین 20 سے شروع ہے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اسے توڑتے نہیں ہیں۔ پھر آیت نمبر 21 میں ہے، اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت حساب سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 22 میں، اور جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، اور انہی کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ دائمی جنتوں میں، آیت نمبر جو ہے وہ 23 میں فرمایا کہ دائمی جنتوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے نیکوکار، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، آیت نمبر 24 میں، کہ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ تو ناظرین 20 سے لے کر آیت نمبر 20 سے 24 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا، ان کی صفات کا ذکر فرمایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا ان کا بیان فرمایا۔ اور چونکہ ہر چیز اپنی صفت سے، اپنی ناظرین صفت سے پہچانی جاتی ہے، اسی لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات بھی آیت نمبر 20 سے لے کر 24 تک بیان فرمائی۔ اچھا ناظرین، جب کسی کو دیکھنا ہو نا تو پھر یہ بھی ہے کہ ہر چیز اپنی ضد کے سامنے پہچانی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ برائی کو برائی کب جانیں گے؟ جب اچھائی ہوگی۔ اچھائی ہوگی تو پتہ لگے گا نا کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے، تو یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ تو ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، امانت داری کو کب پہچانیں گے؟ جب آپ کے سامنے خیانت ہوگی۔ سچ کو آپ کب جانیں گے؟ جب آپ کے سامنے جھوٹ آئے گا، اچھا یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، اب سمجھ میں آئی بات۔ تو ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو اسی لیے جہاں ایمان والوں کا، ان کی صفات کا ذکر فرمایا، تو اب آیت نمبر ناظرین 25 سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو لوگ اس کے اپوزٹ ہیں، جو اس کے اپوزٹ ہیں، اس کی ضد ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ان چیزوں کو بھی توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو بھی توڑتے ہیں۔ تو یعنی انہوں نے عالم، اچھا یہاں پر کس وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ کون سا وعدہ ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو 9ویں پارے میں جس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ تو یہاں پر ذکر ہے کہ جب تمہارے رب نے آدم کی پیٹھ سے اس کی ذریت کو، تمام ذریتوں کو نکالا اور پھر ان سے گواہی لی، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہیں اپنے آپ پر گواہ کیا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں بالکل، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، سب نے گواہی دی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے کہ اس لیے ہم نے کیا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ تم روز قیامت یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ تو یہ وہ وعدہ ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عالم میثاق میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید پر جو دلائل قائم کیے ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچایا، اس کو غور سے نہیں سنتے اور مسترد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول اور ایمان والوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کرتے، ان کے رائٹس ادا نہیں کرتے، زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ابھارتے ہیں، شرک اور بت پرستی کی دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں کی جان اور مال پر ظلم کرتے ہیں، ان کے خلاف جنگ کر کے ان کی بستیوں کو تباہ
تباہ و برباد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان پر لعنت ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل یہ دور ہیں، اور آخرت میں ان کا گھر جہنم ہے اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ تو ناظرین یہ اس کا ذکر تھا۔ اب انشاءاللہ کل سے آیت نمبر جو ہے وہ 26 ہوگی، اس کا انشاءاللہ تفسیر آپ کی خدمت میں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللعنة وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ جزاک اللہ خیر۔ بہرحال یہ جو سیکنڈ پورشن تھا یوصلہ سے یہاں سے تھا، لیکن آپ نے پوری آیت کریمہ میں دوبارہ سنا دی، چلیے اچھی بات ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ محمد طیب بات کر رہا ہوں ملتان جی حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ مفتی صاحب، دعائیں آپ کی۔ بیٹا سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان يوقد ويفسدون في الارض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ حافظ صاحب دل خوش کر دیا، بہت پیارے انداز میں آپ نے پڑھا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ لگتا ہے کہ لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے، اور جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو ایک دو بالکل میوٹ کر دیا کریں، یعنی آف کر دیا کریں کہ آپ کو اپنی آواز نہیں سننی۔ ظاہر ہے کہ آپ جو سبق و ترجمہ پڑھیں گے وہ ہمیں سننا ہے، تو آواز کھلی ہوئی ہوتی تو آواز ڈبلنگ ہو کر آتی ہے، تو اس لیے ہمیں پرابلم ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ توجہ کے ساتھ ہمیں جوائن کیا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے کال ریسیو ہوتی ہے، آپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے جب ہمیں جوائن کریں تو توجہ کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام استاد۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں محمد عظیم خان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی عظیم صاحب سبق و ترجمہ سنائیے۔ مصطفیٰ آپ پڑھا دیں تو ٹھیک ہے، میں پڑھاتا ہوں، آپ اسے ریپیٹ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان یوصل، ان یوصل، اچھا یو پہ جھٹکا نہ دیں، یوصل، ان یوصل، ویفسدون ان یفسدون فی الارض فی الارض اولئک اولئک لهم اللعنۃ لهم اللعنۃ ولهم ولهم سوء الدار۔ سوء الدار۔ جزاک اللہ عظیم صاحب، اور آپ اسے بار بار پریکٹس پہ لائیے گا، انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہت بہتر ہو جائے گا۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں، اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، QSAS@RYQTV.tv، اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام سے خود بھی مستفید
مستفیض ہیں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی اور ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.